السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 4 نومبر ہے، بدھوار، سن ہے 2020۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ امریکن الیکشنز سخت مقابلہ، کانٹے دار مقابلہ، ابھی بھی ویسی ہی سچویشن ہے اور اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ کچھ میں نے ذکر کیا تھا کہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر، اس کا آگے چل کر اس ویڈیو میں اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ڈومیسٹک پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ایک چیز جو میڈیا میں بہت زیادہ نہیں آ رہی وہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، کیونکہ امریکن الیکشن اور اس سے پہلے وہ جو دوسری تمام چیزیں تھیں اس کی وجہ سے وہ تھوڑا اکلپس میں چلا گیا، لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اب بلاول بھٹو وہیں پر ہیں، مریم نواز صاحبہ پہلے انہوں نے کہا کہ 2 روزہ دورے پر جائیں گی گلگت بلتستان، اب وہ 7 دنوں کے دورے پہ جا رہی ہیں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا وہاں پر دیکھنا کہ دونوں بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اب الیکشن جیتنے کے لیے ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کی تعریف تو نہیں کر سکتے، ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنا ایک ایجنڈا ہے، اپنا ایک پاسٹ ہے، اور ایک اس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور سب کچھ ہوتا رہا ہے، تو دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ۔ لیکن کچھ تھوڑی سی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ ذرائع سے انفارمیشن آئی ہے، انہوں نے کچھ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اب عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں ہے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنا جو الائنس ہے، اس کا جو پی ڈی ایم ہے اس کو کیسے انٹیکٹ رکھا جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل انہوں نے تو یہ بات بتا دی ہے کہ وہ جو اس وقت بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جس میں پاکستانی اداروں کے ساتھ کھلی کنفرنٹریشن ہے، اور آگے جا کے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بیان کریں گے اور باتیں بیان کریں گے ایاز صادق کی طرح، جس سے کنفرنٹریشن زیادہ ہوگی، تو پبلکلی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا۔ اب یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر 7 نومبر کو، مولانا فضل الرحمان ہوں گے، جس میں بلاول بھٹو ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے، مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ پتہ نہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گی یا اس سے پہلے گلگت بلتستان چلی جائیں گی، وہ کیا ہوگا، لیکن جو ایک چیز بات ہوگی جو ابھی کمیونیکیشن ہوئی ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ مولانا نے اپنے قریبی ساتھیوں سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور اندر کی جو سچویشن پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ استعفیٰ دینے کے معاملے پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے پی ڈی ایم کی قیادت کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سندھ کی حکومت ہے تو ہمیں استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے، تو اس لیے وہ آپشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر جو بہت سارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ بھی ایک بڑی تعداد استعفیٰ دینے کی مخالف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، استعفیٰ نہیں، ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں۔ چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ شاید جن کے پاس بہت کم ممبر ہیں وہ تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اس کا چارہ نہیں ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، بڑی ان کی چھوٹی آواز ہے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ کوشش کریں، آپ سب سے پہلے جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو ہٹائیں۔ اچھا، ماضی میں جو سینٹ کا الیکشن تھا جس میں سینٹ چیئرمین کے خلاف انہوں نے نو کانفیڈنس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی، پھر اسپیکر کے خلاف بھی کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ تو اب پیپلز پارٹی کی جو یہ بات ہے اس کو مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ وائبل نہیں ہے۔ حکومت کو اس طریقے سے گرانا کہ آپ نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کریں، پیپلز پارٹی اس حوالے سے اس کی ریزرویشنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کووڈ ہے، کرونا ہے، اور اگر ہم نے کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جس میں عمران خان صاحب کو اگر ہٹا دیا اور اگلا وزیر اعظم ہم منتخب نہیں کرا سکتے تو کیا ہوگا، پھر یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، اور کووڈ کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک ایسی ایمرجنسی کی سی صورتحال ہوگی کہ اس میں سپریم کورٹ سٹیپ ان کر سکتی ہے، کوئی ایسا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، جس سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھر ان کی اہمیت میں، ان کی فنکشننگ میں، یا جو ان کا جو سٹیکس ہیں ان کی سسٹم میں، اس پر بہت بڑا کمپرومائز ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا چیلنج ہے پی ڈی ایم کے لیے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی جس ڈگر پہ چل رہی ہے
تو آگے جا کر وہ یہ بیانیے کی وجہ سے، حکمت عملی مختلف ہونے کی وجہ سے پی ٹی ایم سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ ویسے تو وہ حصہ رہے گی لیکن عملی طور پر وہ اس سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے، کوئی ایسا ایجنڈا لے کے آیا جائے، کوئی ایسا کوئی کام کیا جائے جس سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس اتحاد سے نہ نکل سکے۔ یعنی پی ڈی ایم کا پہلے تو یہ ایجنڈا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا، ووٹ کو عزت دو، پاکستان کی فوج کے خلاف انہوں نے بیانیہ شروع کیا، ان ایکسپیکٹڈلی بہت بڑا بیانیہ چلا گیا وہ، جس کے اندر مسلم لیگ نون میں ریزسٹنس ہے، اندر ان کے ریزسٹنس ہے۔ اب کے پی کے ان کے جو نائب پریزیڈنٹ ہیں انتخاب چمکنی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور 7 تاریخ کو یہ 7 یا 8 کو عبد القادر بلوچ جو ہیں انہوں نے بلوچستان کی مسلم لیگ کی نون کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہوا، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو مسلم لیگ نون ہے بلوچستان کی وہ علیحدہ ہو جائے گی اپنی جماعت سے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ لوگ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کا وہ حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک چل رہا ہے۔ تو اب جو چیلنج ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے فولڈ میں ہم کس طرح رکھ سکیں اور چلائیں۔ دوسری جانب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اس سارے ماحول میں، شہباز شریف صاحب سے بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹاپ کے لوگوں کی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی جو طاقتور لوگ ہیں ان کے بھی انتہائی طاقتور لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان کی بھی ان سے شہباز شریف صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ذرا جو اس وقت کنفرنٹریشن ہے اگر آپ اس کو کم کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں بہت کچھ بہتر ہو جائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک بغاوت کے مقدمے کابینہ میں وزیر داخلہ نے اس حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں کیے۔ گورنمنٹ کی جو اس ساری صورتحال میں جو اسٹریٹجی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جلسے ہوں گے، 7 کو حافظ آباد میں دیکھ لیجیے، 7 کو سوات میں دیکھ لیجیے گا، 8 کو حافظ آباد میں دیکھ لیجیے گا، آپ کو پھر اس کے بعد ایک سیریز نظر آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کیونکہ یہ ساری گیم جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے سینٹ کے انتخاب کی وجہ سے۔ سینٹ کے انتخاب کو شفاف بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے۔ اب ویسے تو وہ کسی حوالے سے نہ اپوزیشن حکومت سے بات کرنا چاہتی ہے نہ حکومت اپوزیشن سے بات کرنا چاہتی ہے، کیونکہ الزام یہ لگے گا ایک دوسرے پر کہ بک بکاؤ ہو گیا، یہ مال جو ہے وہ یہ کسی جگہ پہ مکا ہوا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ سینٹ کے انتخاب کو شفاف بنانے کے لیے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اگر یہ کوئی آپس میں ایگریمنٹ کرنے کے لیے، ایک لیجسلیشن کے لیے اگر ان کی آپس میں گفتگو ہوگی تو پھر اس سے وہ جو آپس کی جو ایک دیوار تھی وہ بھی گر جائے گی، میلٹ ہو جائے گی آئس، اور تمام معاملات پر گفتگو ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ جو نئی لیجسلیشن پرپوزڈ ہے اس میں سینٹ کے جو انتخابات ہیں، جو اراکین کے بھی انتخابات ہیں، وہ اوپن بیلٹنگ سے ہوں گے۔ تجویز یہ ہے تاکہ یہ جو مکا والی بات ہے، یہ جو پیسے دے کے ووٹ لے لیتے ہیں، پارٹیوں کے نامنی نہیں ہوتے، وہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور بالکل پھر یہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو بھی ووٹ ڈالے گا وہ سامنے آئے گا کس نے کس کو ووٹ ڈالا۔ تحریک انصاف یہ لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے سینٹ کے انتخاب کے لیے، تاکہ جو یہ ایک الزام لگتا ہے کہ یہاں پر پیسے لگے ہیں اور لوگ بہت سارے پیسے کی وجہ سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیتے ہیں، اس چیز سے نجات مل جائے۔ بڑا اہم یہ معاملہ ہے جس پر تحریک انصاف جو ہے وہ یہ لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے۔ اب ایک اور آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور اس سے ابھی جو بھارت کا جو امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس پر میں کئی ویڈیوز میں بات بھی کر چکا ہوں، جس میں جو ڈیٹا ہے سرویز کا اور یہ جو سیٹلائٹ ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جائے گا، تو ایک بڑا سوال جو پاکستان نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ساری ڈیٹیل ہے، ہمارے مورچوں کی جو ڈیٹیل ہے، ہماری ڈیفنس انسٹالیشنز کی جو ڈیٹیل ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کیا بھارت کو مل جائے گا؟ تو اس کے سلسلے میں جو ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کی ایکسیس ہوگی اب انڈینز کو، اور بالکل ہمارے اوپر جو بلینکٹ جو ہم نے اپنا حفاظتی جو بنایا ہوا تھا
اب اس میں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا پاکستان کو کچھ سدباب کرنا پڑے گا۔ امریکن سیٹلائٹ کی جو ساری انفارمیشن ہے وہ امریکنز جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے وہاں پر جو بائیڈن صدر بنے، چاہے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے، پاکستان جو ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اور بات بالکل سامنے آئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ جو جیوش لابی ہے، اسرائیلی لابی جو امریکہ کے اندر ہے، وہ کتنی سٹرونگ ہے۔ انہوں نے جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے UAE کا اسرائیل سے معاہدہ کرایا، سعودی عرب پر بھی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، بحرین نے بھی معاہدہ کر لیا، اور بھی بہت ساری جو ریاستیں ہیں، عرب ریاستیں، ان کو وہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ساری جوئش لابی ہے امریکہ کے اندر، انہوں نے میڈیا کو جس طرح استعمال کیا ہے، اپنے جو ان کے ساتھی ہیں، چاہے وہ لابسٹ فرمز میں ہیں، چاہے وہ کیپٹل ہل میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، انہوں نے اس طریقے سے کیمپین ڈونلڈ ٹرمپ کی انہوں نے چلوائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آخری 8-10 دنوں میں بالکل اس طرح سے اوپر آئے ہیں کہ ابھی اس بات کا بہت امکان ہے کہ جو بائیڈن ہار جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن جیت جائیں۔ لیکن ایک بات جو ہے یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو پیسہ ہے اس کی اس میں کس قدر طاقت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس پیسے کی طاقت نے پاکستان میں بھی اپوزیشن کا الائنس بنوایا ہے، اور یہاں پر بھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال میرے پاس جیسے ہی انفارمیشن آئے گی، میں انفولڈ ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ ایک آپ سے التجا ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک وہ پہنچ جائے گی۔ تو اب مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سارے امریکی الیکشن میں اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فنامنا ہے، پاکستانیوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا ہم کو سبق سیکھنا چاہیے اپنے ملک کی ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔